جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کریں، آپ کی دعاؤں کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلاس کی ہماری جو تھیم ہے کارونگ جیمز، پرسنالٹی گرومنگ بیسکلی اس کی تھیم ہے کہ واٹ از اے گڈ پرسنالٹی، ہاؤ کین وی انشور دیٹ وی ہیو اے گڈ پرسنالٹی۔ اور گڈ پرسنالٹی میں دیکھیں ہماری بول چال بھی ہے، ہمارے ایتھکس بھی ہیں، ہماری باڈی لینگویج بھی ہے، ہمارا کانفیڈنس بھی ہے، ہماری سیلف اسٹیم بھی ہے، یہ ساری چیزیں اچھی پرسنالٹی کا حصہ ہیں۔ آج جو انشاءاللہ میں بات کرنے والا ہوں آپ سے، بہت ہی یونیک پرسپیکٹیو آپ کو پرسنالٹی گرومنگ کا میں دینے والا ہوں۔ اور لاسٹ کلاس میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی۔ میں نے آپ سے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس سائیکالوجی کے ڈسکس کیے تھے۔ انشاءاللہ آج اس سے پہلے کہ میں مین ٹاپک میں آؤں، کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور جتنے بھی ہمارے گروز ہیں، سائیکولوجیکل گروز کہہ لیں یا ٹرینرز ہیں، جو اس حوالے سے ٹریننگز کرواتے ہیں پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے، یا اسکل بلڈنگ کے حوالے سے ٹریننگ کرواتے ہیں، یا انٹرپرسنل اسکلز کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں، میں نے جتنا انہیں سنا ہے ان کا کرکس میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو آل دا موٹیویشنل اسپیکرز اینڈ ٹرینرز، ہماری پرسنالٹی کے 4 ایسے ایسپیکٹ ہیں، ہماری شخصیت کے 4 ایسے پہلو ہیں، ایسے ایسپیکٹس ہیں جن پہ اگر ہم کام کریں گے اور توجہ دیں گے تو ہماری پرسنالٹی ہر لحاظ سے بیلنسڈ ہوگی اور سکسیس ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، اور وٹ ایور وی ول ڈو ان لائف انشاءاللہ وی ول سی کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، چاہے وہ کوئی ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ کوئی ہم بزنس کرنے جا رہے ہوں، یا کوئی جاب کرنے جا رہے ہوں، یا ویسے ہی کوئی رول نبھانے جا رہے ہوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان شارٹ، نمبر 1 کمیونیکیشن۔ ہماری پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ کمیونیکیشن ہے۔ میں ایک بڑی عام سی سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے، اس کی لکس بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا، یا کہہ لیں کہ رسپیکٹیبل نہیں ہوتا، یا کہہ لیں کہ ان کی گفتگو سے وہ مینرز نہیں جھلکتے، یا ان کی گفتگو سے وہ چیزیں نہیں نظر آتی جس کی وجہ سے ان کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایون دو دے آر ویری گڈ لکنگ پیپل۔ آن دی ادر ہینڈ دیر آر ایوریج لکنگ پیپل who have very good speaking skills، جو بات چیت کرنے میں بہت اچھے ہیں، جو مہذب ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کس ایج کے بندے سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، ساس سسر سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، بھائیوں سے کیسے ڈیلنگ کرنی، بہنوں سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، دوستوں سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے۔ یہ گر ہے بات کرنے کا کہ کس ایج گروپ کے بندے سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اور وہ مہمانوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، کولیگز کے ساتھ بہت اچھے ہیں، انہیں بات کرنے کا فن آتا ہے، بات کرنے کا گر آتا ہے، ایون دو ان کی جو پرسنالٹیز ہیں، ان کی جو لکس ہیں وہ ایوریج ہیں، بٹ جسٹ بیسڈ آن دیئر اسپیکنگ اسکلز وی کین سے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں بہت سی چیزوں میں۔ اوکے، سو دس از دی امپورٹنس آف کمیونیکیشن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو پہلی چیز ہے کمیونیکیشن، اور اس پہ میں بہت ڈیپتھ میں جانے والا ہوں انشاءاللہ فیوچر کی کلاسز میں کہ قرآنک گائیڈ لائنس آف افیکٹو کمیونیکیشن۔ آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کی گائیڈ لائنس سن کے کہ افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، اور آپ لوگ اتنا حیران ہوں گے کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ان آیات پہ کہ کس تفصیل کے ساتھ اور کتنے کمپریہنسو انداز میں اللہ نے افیکٹو کمیونیکیشن کے ٹولز ہمیں بتائیں، ٹیکنیکس ہمیں بتائیں۔ تو پہلی چیز جس کی وجہ سے پرسنالٹی ہماری گرو کرتی ہے، گروم کرتی ہے، اور ہماری پرسنالٹی میں نکھار آتا ہے، وہ ہے ہماری گفتگو، ہماری کمیونیکیشن۔ 1 منٹ میں کسی کی گفتگو سے یہ بندہ پرکھ لیتا ہے کہ یہ کس خاندان کا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں، اور اس کی گرومنگ کیسی ہوئی ہے، یہ کس کمپنی میں بیٹھتا ہے، اس کی پریفرنسز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ہمارے جو یوتھ ہے اس کی کمیونیکیشن آپ کے سامنے ہے کہ کتنی کیجول ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پروفینٹی بھی ہوتی ہے۔
किसी दौर में अदबी गुफ्तगू हुआ करती थी और हमारे जो शोज़ थे वो अदबी हुआ करते थे, उसमें लैंग्वेज पे बहुत ज़ोर दिया जाता था, राइट। उर्दू लैंग्वेज या इवन इंग्लिश के जो प्रोग्राम्स थे वो बड़े अदबी हुआ करते थे। अब वीलॉगर्स का ज़माना है और वो वीलॉगर्स हैं जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है और बस वो सिर्फ लुक्स की बेसिस पे या हंसी मजाक की बेसिस पे, थोड़े से टैलेंट की बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं और वो हमारे बच्चों के आइडियल हैं और उनकी कम्युनिकेशन हमारे बच्चों की उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बच्चों के आइडियल हैं। बात है कि कम्युनिकेशन, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में कम्युनिकेशन का अच्छा खासा रोल है और कम्युनिकेशन का जॉब सीकिंग में अच्छा खासा रोल है। कम्युनिकेशन की बेसिस पे मैंने ऐसे लोगों को हायर होते देखा है कि जिनका जीपीए इतना अच्छा नहीं था, जो जाहिर है कि टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जस्ट बेस्ड ऑन देयर कम्युनिकेशन एंड सर्टन अदर स्किल्स दे वर प्रेफर्ड ओवर अदर्स। नंबर 2 जो चीज़ है पर्सनैलिटी के हवाले से वो है माइंड सेट, कि हमारी सोच बहुत सी चीज़ों को डिफाइन करती है। सोच से क्या मुराद है कि हमारा एटीट्यूड क्या है और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। देखें, वो लोग जो बहुत ज़हीन होते हैं, एक तो उनकी गुफ्तगू से वो जहानत वाज़े हो जाती है, उनकी बातों से वो जहानत वाज़े हो जाती है, दूसरा उनकी सोच से वो जहानत वाज़े हो जाती है। दे आर गुड डिसीजन मेकर्स, क्योंकि उनका माइंड सेट जो है वो एक ख़ास पैरामीटर्स के मुताबिक डेवलप हुआ हुआ, वो एक ख़ास ट्रेनिंग से गो थ्रू होकर आ रहे हैं। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है और उनका सोचने समझने का जो अंदाज़ है वो दूसरों से मुख्तलिफ है और उनका आप कह लें कि एटीट्यूड जो है वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम्स को जिस तरह दूसरे लोग लेते हैं वो लोग प्रॉब्लम्स को उस तरह से नहीं लेते। वो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, नेगेटिव साइड की तरफ वो नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें जो सोच के साथ जो मुंसलिक हैं ये माइंडसेट की डोमेन में आती हैं। So second thing is mindset. The third thing is leadership. Leadership qualities बहुत ज़रूरी हैं। जब भी leadership का वर्ड हमारे जहन में आता है तो हम ये समझते हैं कि कोई बड़ी लीडरशिप पोजीशन को, क्रिकेट टीम का कैप्टन या मुल्क का सदर या किसी कंपनी का मैनेजर या जॉब में लीडरशिप। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट लीडरशिप। आप अपने घर में भी लीडर हो सकते हैं। एक खातून लीडर है क्योंकि वो अपने बच्चों को देख रही है, एक मर्द लीडर है क्योंकि वो पूरे घर को देख रहा है। ओके, एक सिबलिंग लीडर हो सकता है क्योंकि उसके नीचे छोटे सिबलिंग्स हैं। तो लीडरशिप इज नॉट जस्ट एट द वर्क प्लेस, लीडरशिप इज मच मोर देन दैट। सो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो तीसरी चीज़ है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से वो है कि लीडरशिप स्किल्स। और ये कोई बहुत ही कह लें कि सिंपल फील्ड नहीं है। लीडरशिप एक वास्ट टॉपिक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे बंदा अपने अंदर पैदा करता है। एक रिसर्च के मुताबिक कि वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई उसकी जो आप कह लें कि कामयाबी का राज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो वेस्ट की तरक्की का कामयाबी का राज है, मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च, वो ये है कि उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म बहुत प्रमोट की, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट की। ओके, दैट्स वाई दे वर एबल टू क्रिएट लीडरशिप, क्योंकि उन्होंने लीडर्स पैदा किए, उन्होंने लीडरशिप पे काम किया, उन्होंने पेरेंटिंग पे काम किया, उन्होंने पेरेंट्स को आगाही फराम की, उन्होंने पेरेंट्स को अवेयर किया कि अपने बच्चों को वो किस तरह से लीड सकते हैं और लीडर्स कैसे पैदा कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है जी। सो तीसरी चीज़ है पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट लीडरशिप। और चौथी चीज़ जिससे वेस्ट भी मुत्तफिक है, हम भी मुत्तफिक हैं, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव उनसे और बढ़ के है और उम्दा है, वो चीज़ है कैरेक्टर। जो कैरेक्टर वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ हमारा दीन हमें देता है, शायद वो चीज़, शायद नहीं बल्कि कंफर्म उस लेवल की कैरेक्टर बिल्डिंग वेस्ट में नहीं है। बहुत से लोग वेस्ट की मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि यार आप कभी वेस्ट जाओ तो वहाँ पर आपको हर बंदा स्माइल करता नजर आएगा, वहाँ पे आपको हर बंदा हेल्प करता नजर आएगा, वहाँ पे हर बंदा आपको थैंक यू बोलता नजर आएगा, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, वहाँ पे इंसाफ है, कोई शक नहीं है, सब कुछ है। मेरा वेस्टर्न लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। मैंने एक अमेरिकन कंपनी में काम किया हुआ है, यूएई में, रुवेस में, ऑयल एंड गैस कंपनी में। आई हैव इंटरेक्टेड विद अमेरिकन्स, आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल फ्रॉम यूके, आई हैव इंटरेक्टेड विद डिफरेंट नेशनैलिटीज़। येस, इट्स ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है
کہ وہاں بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا کلچر جو آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کی مین ریزن پروفیشنل ایتھکس ہے۔ ایک کارپوریٹ کلچر جو آپ کو ان کا نظر آ رہا ہے، کسٹمر سروس جو آپ کو ان کو نظر آ رہی ہے، اٹ از ناٹ بیسڈ آن ڈوئنگ تھنگس فار اللہ سیک۔ وہاں پہ تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ تو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے۔ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں سمپل یہ رولز ہوتے ہیں کہ جو بندہ آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ بہترین ہو جاؤ، ایز لانگ ایز وہ پروفٹ دے رہا ہے۔ تو زیادہ تر وہاں پہ جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ پروفیشنل ایتھکس پہ بیسڈ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ میں ان کی اچھائی کا انکار ونس اگین کلیئر کر دوں نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان میں یہ چیزیں ہیں جو میں نے مینشن کی ہیں، جو آپ لوگ بھی مینشن کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ چیزیں ہیں، لیکن اسلامک سوسائٹی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے مسلمان، اگر وہ صحیح میں مسلمان ہے، وہ بہت ہائی لیول پہ جا کر ایتھکس اور مینر شو کرتا ہے اور کیریکٹر کو شو کرتا ہے، اوکے؟ بیکاز ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا سیک آف اللہ، یہ ایک بہت یونیک کانسیپٹ ہے۔ یہ آپ کو ویسٹ میں نظر نہیں آئے گا۔ ویسٹ میں آپ کو یا تو اس لیے نظر آئے گا کیونکہ نیچرلی ایک بندہ اچھا انسان ہے، یا وہاں پہ یہ نظر آئے گا کہ ان کا کلچر ہی اب ایسا بن گیا پروفیشنل ایتھکس کی وجہ سے، کیونکہ انہیں شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ پروفیشنل ایتھکس کا خیال رکھیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، آپ نے ملک کی امیج اچھی دینی ہے، اوکے؟ however ہمارا مختلف کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں، کسی گریڈ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ایک ہائی لیول کانسیپٹ ہے، یہ اس سے بھی عمدہ ہے اگر ایسا ہو جائے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے، اسپیشلی ہماری کنٹری میں بہت بلا کے اچھے قسم کے لوگ ہیں، اسپیشلی میں جس سرکل میں اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے تو بہت ہی زبردست قسم کے لوگ دیکھے ہیں جو واقعی ہی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی محبت۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اسلام اس طرح سے پریکٹس نہیں ہو رہا، تو ہمیں وہ والے ایتھکس نظر نہیں آتے، جیسے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کا احساس کرنا، ٹھیک ہے، اور پروفیشنلزم کا خیال رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری سوسائٹی میں بہت لیک کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا کلچر کچھ اس طرح بن چکا ہے کہ ہمارے کلچر میں کیئرلیسنس ہے، کمٹمنٹس نبھانے کے حوالے سے، سچ بولنے کے حوالے سے، کسی کے ساتھ امانت داری دکھانے کے حوالے سے۔ انفارچونیٹلی ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے کہ لوگ اس میں کیئرلیسنس دکھا جاتے ہیں۔ تو جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اچھی پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو دا کرکس، جو کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے بھی اسپیکرز کو میں نے سنا ہے، ٹرینرز کو میں نے دیکھا ہے، ان کا کرکس یہ ہے کہ اچھی پرسنالٹی ہے جس میں یہ 4 کوالٹیز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کمیونیکیشن سکلز، نمبر 2 اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، نمبر 3 لیڈرشپ، اینڈ نمبر 4 کیریکٹر۔ سو آئی ہوپ کہ یہ 4 چیزوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے جب اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنی ہے تو آپ نے کن کن چیزوں پہ زور دینا ہے، کہاں کہاں آپ نے ورکنگ کرنی ہے، اور انہی 4 چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں لیگ کر رہا ہوں، اوکے؟ کمیونیکیشن کو میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری، لیکن ایک اور سیشن میں انشاءاللہ کمیونیکیشن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں میں 2 باتیں آپ سے کرنے والا ہوں۔ ایک تو میں نے ابھی جو بات کی کہ چونکہ ہم اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، گوروں کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ان کے اپنے ایک ایتھکس ہیں، ان کا اپنا ایک ایتھیکل سسٹم ہے، اس ایتھیکل سسٹم کے پیچھے وجوہات ان کی اپنی ہیں۔ ہمارا جو ایتھیکل سسٹم ہے وہ ہمیں گاڈ کانشیسنس کا درس دیتا ہے، وہ ہمیں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ جو بھی چیز تم کر رہے ہو اس کو اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی چیز تم نے کرنی ہے اس کا جواب تم نے اللہ کو دینا ہے۔ یہ اتنا زبردست اور اتنا ریولوشنری کانسیپٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف اس لیے کہ انسانوں کے لیے کچھ کیا جائے، اور اسی کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی میں۔
میں گاڈ کانشیسنس کے حوالے سے اور ڈوئنگ تھنگس فار اللہ سیک کے حوالے سے آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات کہ تقوی، جس شخص میں تقوی ہے، جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جو شخص اللہ سے رابطے میں ہے، اس شخص کی پرسنالٹی تو ویسے ہی بہت نکھری ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ شخص کسی کو دکھ دیتے ہوئے 100 بار سوچے گا، وہ کسی کو چیٹ کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورہ طلاق کی چیپٹر 65 کی ورس نمبر 2 اور 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ says in سورہ طلاق ورس نمبر 2 and 3, اتق اللہ یجعل لہ مخرجا and whoever fears Allah he will make for him a way out وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ and he will provide for him where he does not expect وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ and whoever relies upon Allah then he is sufficient for him. جو کوئی بھی اللہ رب العالمین پہ ریلائی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو sufficient ہو جائے گا. یعنی can you believe it کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام کام اپنے ذمے لے لے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بے حساب دے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں یا کسی پبلسٹی کے لیے نہیں، وہ سوللی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے. نوجوانوں سے میں بات کرتا ہوں کہ ڈیزائرز ہوتی ہیں، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک دن یہ کہیں کہ میرا دل بہت کر رہا ہے گناہ کرنے کا، لیکن میں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں. آپ یہ سینٹنس تو کہہ کر دیکھیں اپنے آپ کو اور پھر دیکھیں آپ کی پرسنالٹی پہ کتنا افیکٹ آئے گا اور اللہ آپ کو ریٹرن میں کتنا کچھ دیں گے. آپ کسی کو معاف کرتے ہوئے یہ سوچ کر معاف کریں گے غصہ تو بہت ہے مجھے، لیکن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پرسنل جو بھی مجھے پرسنل ہٹنگ ہوئی ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. سو دس از ہاؤ سچ اے پرسنالٹی ول کم ان ٹو بینگ، جو کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوگی اور جو کہ ہر لحاظ سے بیلنسڈ ہوگی. تو یہ جو گاڈ کانشیسنس کا دیکھیں کانسیپٹ ہے نا، یہ آپ کو سائیکالوجی میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو سیگمنٹ فروئڈ سے تو ملنے نہیں والا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ریلیجن کا انکاری تھا. نہ یہ آپ کو دوسرے سائیکالوجسٹ سے ملنے والا ہے، کیونکہ انہیں کیا پتہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ تو ان کی فلاسفی اور ہے، ٹھیک ہے، سائیکالوجسٹ کی. یہ فلاسفی مسلمان کی ہے کہ تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، کہ اللہ سے رابطہ، اللہ سے باتیں کرتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ کے بارے میں کانشیس ہونا. اوکے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے بھی بچا لے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ، میں آپ کو اب کیسی کیسی سٹوریز سناؤں کہ کس طرح کے یوتھ جو ہیں بیچارے وہ کاؤنسلنگ کے لیے جب آتے ہیں اپنے پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے سن کے. کہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک یوتھ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں، کلاس فیلو، اور میں نے اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو خوش کرنے کے لیے. اس کی برتھ ڈیز وش کی، برتھ ڈیز پہ اس کو گفٹس دیے، اس کو یہ چیز لے کر دی، اس کے لیے وہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوتی. اس کے باوجود ہماری بہت سی فائٹس ہوتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک میری طرف اٹریکٹڈ نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے مجھے وہ نہیں مل رہا جو میں چاہتا ہوں. اور یہ بڑی کامن سٹوری ہے، یہ کوئی عام سٹوری، یہ کوئی جو ہے وہ ایسی خاص سٹوری تو ہے نہیں. ہر دوسری تیسرے جو لوگ ہیں جو یوتھ میں ہیں ان کا یہی حال ہے، اللہ معاف کرے، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک کہ کیریئر کے ڈیسیجنز بدل دیے جاتے ہیں اگلے بندے کو خوش کرنے کے لیے، اوکے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے اور کسی طرح اس کو پانے کے لیے، یا کسی طرح یہ کہ یہ بندہ خوش رہے. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا، الا یہ کہ چلو بہت ہی ریئر ہے کہ دو لوگ جو ہیں ان کا ریلیشن شپ چلا اور وہ ریلیشن شپ انہیں شادی تک لے گیا، اور شادی کے بعد شادی کامیاب کتنی ہے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. دیکھیں جو بھی شادی، جو بھی پسند غلط ریزنز کی وجہ سے تھی، تو اس میں بہت مشکل ہے کہ وہ چیز سسٹینیبل رہے. کیونکہ کچھ لوگ تو چلے کسی کو اچھی ریزن کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی اچھی پرسنالٹی کی وجہ سے، اس کے ریلیجس بیلیفز کی وجہ سے، یہ تو ایک اچھی نیت ہے. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ پھر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے اگر کسی کو آپ نے پسند کر لیا. لیکن غلط ریزن کی وجہ سے، اگر ریزن صرف یہ ہے کہ اگلے کی خوبصورتی بہت پسند ہے، اگلا بہت کول ہے، تو وہ کول تو ہے لیکن وہ
प्ले बॉय भी है, ये भी आप जहन में रख लें, और कल को फिर वो जब धोखा देगा तो लग पता जाएगा। और सेम गोज फॉर दी अदर जेंडर एज वेल। और यही होता है मेजॉरिटी केसेस में कि लोग वो एसोसिएट हो जाते हैं और उनको फिर डिसएसोसिएट होना नहीं आता है। ये भी एक बड़ी आर्ट है कि वंस यू गेट एसोसिएटेड विद समवन तो उससे डिसएसोसिएट कैसे होना। और चूंकि वो डिसएसोसिएट नहीं हो सकते, फिर वो फंस जाते हैं, गलत रीजंस की वजह से फंसते हैं ना। और फिर जाहिर है कि एंड में क्या होता है कि बात वहाँ नहीं बनती, वो हार्ट ब्रोक होते हैं। हार्ट ब्रोकन होने के बाद वो फिर एक नया रिलेशन चलाते हैं, वहाँ से भी हार्ट ब्रोकन होते हैं, फिर दोबारा एक नया रिलेशन चलाते हैं, और अल्टीमेटली जब उनकी शादी होती है तो असल में बुझ चुके होते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सारे इमोशंस वो खर्च कर चुके होते हैं गलत साइड की तरफ। ओके, तो अब उनके पल्ले कुछ नहीं होता सिवाय एक साइकोलॉजिकल बैगेज के, जिसको या तो फिर वो बेचारा जो शौहर है उसको हल करना पड़ता है, या शौहर का है तो फिर वो बेचारी बीवी को हल करना पड़ता है। ओके, और फिर कहाँ प्रोडक्टिव मैरिज होगी, फिर तो मैरिज जो है वो एक बर्डन सम हो जाएगी। हैविंग सेड इट, उसका भी हल मौजूद होता है, काउंसलिंग वगैरह होती है। तो बहरहाल मैं आपको, मेरा मकसद ये नहीं है डिमोटिवेट कर दूं या होपलेस कर दूं। मेरा मेन पॉइंट ये था कि हमें जो भी काम करना है अल्लाह सुब्हानहू तआला को प्लीज़ करने के लिए करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसको खुश करने के लिए तो किया ही नहीं। हमने तो अल्लाह की मखलूक को खुश करने के लिए किया और अल्लाह की रज़ा के लिए किया। हमें रिटर्न मिले या ना मिले, हमें उस तरह का ट्रीटमेंट मिले या ना मिले, ये अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हमने जो भी करना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए करना है कि अल्लाह मैंने आपकी खुशी के लिए काम किया। तो इसके ये फ़िलॉसफी के साथ अगर आप जाएंगे तो आपके लिए लोगों की खिदमत करना या लोगों के लिए अच्छा करना ये आसान हो जाएगा। ओके, देखें, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस नरेट की, मुस्नद अहमद की हदीस है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये हदीस मैं सुना रहा हूँ आपको इस हवाले से कि जो कोई भी अल्लाह की खातिर किसी चीज़ को छोड़ता है, किसी गुनाह को छोड़ता है, किसी अमल को छोड़ता है जो बुरा अमल है, उसको रिटर्न में क्या मिलता है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरिली यू विल नेवर लीव एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, बट दैट अल्लाह विल रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर। ये गारंटी कौन दे रहे हैं? ये कोई आम इंसान गारंटी नहीं दे रहा है, ये कोई आपका दोस्त आपको गारंटी नहीं दे रहा है, आम सा दोस्त। ये आपको वो शख्सियत गारंटी दे रही है जो कायनात के सीक्रेट्स को जानती हैं, जो दुनिया के सक्सेसफुल तरीन आदमी थे, जो दुनिया के इज़्ज़तदार तरीन इंसान थे, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खातिर किसी चीज़ को छोड़ता है, नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उसको अल्लाह उस चीज़ से बेहतर चीज़ जो है वो देता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कोई गुनाह का अमल छोड़ता है, तो आपका क्या ख्याल है कि उसे रिटर्न में अल्लाह ताला इज़्ज़त नहीं देंगे? क्या अल्लाह ताला रिटर्न में उसको सब्र नहीं देंगे? क्या अल्लाह ताला रिटर्न में उसको कंटेंटमेंट नहीं देंगे दिल में? क्या अल्लाह ताला रिटर्न में उसको रिचनेस नहीं देंगे उसके दिल में? तो गुनाहों पे भी आज हम बात करेंगे, गुनाह के अमाल जो होते हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो ये हैं वो गारंटीज़ जो सहाबा को समझ आ गई थी, और इन गारंटीज़ की बेसिस पे सहाबा ने अपनी ज़िंदगी बसर की, और सहाबा ने विटनेस किया कि जब अल्लाह की खातिर गुस्से को छोड़ दिया जाए, जब अल्लाह की खातिर किसी लड़ाई को छोड़ दिया जाए। देखिए, व्हाट अबाउट दैट हदीस, तिरमिज़ी की हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जो शख्स हक पे होने के बावजूद लड़ना छोड़ दे, आर्ग्यू करना छोड़ दे, उस शख्स के लिए जन्नत में अल्लाह ताला एक घर तामीर करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जस्टिस के लिए खड़े नहीं होना। ये हदीस मैंने एक स्कॉलर से पूछा था कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बात हो रही है कि हक पे होने के बावजूद लड़ना छोड़ दे, ये फैमिली मैटर्स के बारे में है बेसिकली। और भी मैटर्स हैं, लेकिन बेसिकली ये फैमिली मैटर्स के बारे में, कि अक्सर ऐसे होता है कि आप हक पे होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही हैं, फितना फैल रहा है, या फैमिली वाले अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस हवाले से बजाय के खड़ा हो जाने के, बजाय के लड़ने के, इंसान को क्या करना चाहिए कि वो पीछे हट जाए। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेरा आपको बताने का जो मकसद था वो ये था कि जब भी हम अल्लाह की खातिर गुस्से को छोड़ेंगे, जब भी हम अल्लाह की खातिर किसी को माफ़ करेंगे,
یا جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑیں گے, غلط کام کو چھوڑیں گے, تو اتنی زبردست ریپلیسمنٹ ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میرے ایک دوست ہیں بچپن کے, اور یہ خود وہ واقعہ سناتے ہیں. میں نے بلکہ اپنی آنکھوں سے انہیں 180 ڈگری چینج ہوتے دیکھا. ان کی پوری فیملی کی ایک مل تھی, جو کہ مل سود کے پیسے سے چل رہی تھی, بینک سے لون لیا ہوا تھا. اللہ نے انہیں ہدایت دی, انہیں بات سمجھ آ گئی کہ سود کا پیسہ حرام ہے. انہوں نے اسی وقت اس سیٹ اپ کو ختم کیا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. جو بھی کفارہ وغیرہ وہ انہوں نے دیا ہوگا, اللہ نوز بیسٹ, لیکن انہوں نے اس کی بزنس سٹارٹ کیا. جو بھی ان کے پاس سیونگز تھیں, اس نئے بزنس سے, جو کہ جیولری کا بزنس تھا, جو کہ حلال پیسوں سے تھا, اس نئے بزنس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت دی کہ آج وہ دبئی کے مانے جانے سنیارے ہیں. تو یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ تم کیوں ڈرتے ہو, تم حلال اختیار کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو. تم ڈاکٹر کی بات مان کے تو حلال بھی حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر, لیکن اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتوں جو ہیں وہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں, جبکہ وہ تمہیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. تو اس لیے یہ جو فلسفی ہے نا, یہ ویسٹ میں نہیں ہے. میں آپ کو یہ بار بار کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم بہت زیادہ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں. اچھی بات ہے, ان میں بڑے بڑے زبردست پائے کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, لیکن ان کا فلسفہ, ان کا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو گاڈ کانشیسنس سکھائیں, وہ آپ کو لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا سکھائیں, یا وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سکھائیں. ان کا پرسپیکٹیو ہی اور ہے, ان کا پرسپیکٹیو بہت ڈیفرنٹ ہے ہم سے. تو آپ چونکہ مسلمان ہیں, ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ قرآن اور حدیث سے آ رہا ہے. ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, اور ہمارے پاس ریویلڈ نالج ہے, ان کے پاس ایکوائرڈ نالج ہے. ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج میں فرق یہ ہے کہ ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج سے بہت آگے ہے, بہت سپیریئر ہے. اس لیے آپ لوگ کو جس دن یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کے پاس کیا کیا اصول ہیں, آپ کے پاس قرآن دا بک آف وزڈم ہے, جس دن آپ کو یہ پتہ لگ گیا آپ کے پاس ریویلڈ نالج ہے, جو پرفیکٹ نالج ہے, اور جو پرفیکٹ فارمولا ہے, اور جو وزڈم والی باتیں ہیں, تو اس دن آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی 180 ڈگری جو ہے وہ ٹرن ہو جائے گی. تو اب ہم انشاءاللہ آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ میں نے جتنی باتیں آپ سے کیں, یہ باتیں آپ کو پرسپیکٹیو سمجھانے کے حوالے سے تھی کہ بی پراؤڈ آف ہو یو آر, بی پراؤڈ آف بینگ اے مسلم. علم حاصل کریں, انٹرنیٹ پہ بہت کچھ پڑھا ہوا ہے, ریسرچ کیا کریں, احادیث پڑھا کریں. اسلام 360 ایپ ہے, ایک اور بھی بہت سی ایپس ہیں. قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھا کریں, ایسی احادیث سرچ کیا کریں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ, جیسے ہاؤ ٹو سافٹن ہارٹس, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں, ان پہ ریسرچ کیا کریں وغیرہ وغیرہ. تو آج جو انشاءاللہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں, بہت یونیک بات کرنے والا ہوں. سائیکالوجسٹ کی باتیں میں آپ سے کرتا رہوں گا, کیونکہ وہ باتیں بھی مفید ہیں. سائیکالوجی سے بھی میں دلائل لاتا رہوں گا, جیسے لاسٹ کلاس میں لے کر آیا. لیکن سائیکالوجی ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ پرسنالٹی کا تعلق جسم کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے ہے, کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن اس سوچ سے خالی ہے, اس سوچ سے بری ہے. کس سوچ سے خالی ہے؟ کہ اسپرچویلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اوکے, ویسٹرن سویلائزیشن کی میں آپ سے یہاں پر بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے پہلے حدیث سن لیں, پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, اور یہی آج کا میرا پوائنٹ ہے. Indeed in the body there is a piece of flesh. ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. If it is reformed, اگر یہ سدھر جائے, اگر یہ ریفارم ہو جائے, the whole body becomes good. تو تمام کی تمام باڈی, تمام کی تمام پرسنالٹی نکھر جاتی ہے. And if it is spoiled, اور اگر یہ خراب ہو جائے, اس پہ زنگ لگ جائے, then the whole body becomes spoiled. Indeed it is the qalb. Indeed it is the heart. صحیح البخاری. کتنی خوبصورت بات ہے, اور یہی ہے اصل بات. پرسنالٹی کا سارا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. اب یہ پرسپیکٹیو آپ کو سائیکالوجی میں نہیں ملنے والا, کیونکہ وہاں پہ قلب کیا ہے؟ قلب از جسٹ اے بایولوجیکل آرگن وچ از پمپنگ بلڈ ان اینڈ آؤٹ, دیٹس آل. دس از ہارٹ. اوکے, however Islamic perspective tells us that qalb is that organ of the body which is controlling all our thoughts, which is controlling everything we do, which is directing our actions,
جو शुक्र गुजार कल्ब होता है उसकी पर्सनैलिटी और होती है, और जो नाशुक्रा कल्ब होता है, जो कल्ब सख्त हो चुका होता है, कहते हैं ना दिल सख्त हो गया, तो दिल की सख्ती को नरम कैसे किया जाए और सख्त दिल के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, सॉफ्ट हार्ट के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये खूबसूरत बातें हमें हमारे नबी से पता लगती हैं, ये किसी साइकोलॉजिस्ट से पता नहीं लग सकती। और यही खूबसूरत बातें जान के, जो कि रिवील्ड नॉलेज है, एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, अभी गोरे यहां तक नहीं पहुंचे हैं, वो पहुंच जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, पहुंचना उन्होंने यहीं पे है कि इस्लामिक सिस्टम ही हक है और इस्लामिक सिस्टम ही आंसर है। द क्योस इन विच ह्यूमैनिटी इज इन करंटली, उसका सारा का सारा सोल्यूशन इस्लामिक लाइफस्टाइल के पास है और किसी लाइफस्टाइल के पास नहीं है। अब देखें, रोजे शुरू हो रहे हैं कल से, रोजों के फायदे गोरे अब जाके एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, फास्ट डाइट एक किताब है, मैंने आपको पहले भी रेफर की थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये पूरी एक टर्म है। फास्टिंग के बेनिफिट्स जो हैं वो जाहिर है कि मेडिकली प्रूवन है, लेकिन हमें रिवील नॉलेज के थ्रू पते हैं और हम ईमान ले आए, और हमें इसीलिए चुप करके अहदीस पे और कुरानी आयास पे अमल करना चाहिए। क्वेश्चन करना इस नीयत से कि हम सीख रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन मुसलमान का पर्सपेक्टिव यही है कि जो हमारे नबी ने और अल्लाह ने कह दिया बस वो हमारे लिए काफ़ी है। तो कितनी खूबसूरत बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुसलमान, हर इंसान के दिल में गोश्त का एक टुकड़ा है और वो है उसका कल्ब, वो है उसका दिल। मैं अब आपको बताता हूँ कि कुरान मजीद में कितने टाइप्स ऑफ कल्ब का जिक्र है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कल्ब डिस्क्राइब्ड इन द ग्लोरियस कुरान। लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। ओके, सो फिर हम बात करेंगे कि दिल को नरम कैसे किया जाए, हाउ टू हैव अ सॉफ्ट हार्ट, हाउ टू हैव अ कल्ब सलीम, ऐसा कल्ब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने कुरान में तारीफ की कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारा बंदा, उसका कल्ब सलीम था। कल्ब सलीम क्या होता है, आज हम इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं आपको रेफरेंस भी इंशाल्लाह ताला अभी दे देता हूँ। सूरह अल-बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 74 में, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार। ये जरा टेक्स्ट छोटा है, मैं इसको जूम कर लूं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सूरह अल-बकरा वर्स नंबर 74। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा। कल्ब का जिक्र। देन योर हार्ट्स बिकेम हार्डन्ड आफ्टर दैट। बनी इसराइल की बात हो रही है, उम्मत, उस दौर की उम्मत मुस्लिमा की बात हो रही है। बीइंग लाइक स्टोन्स और इवन हार्डर, कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए, किसके बाद, अंबिया के आने के बाद। और सेम हमारा हाल है, सारी उम्मत मुस्लिम का इस वक्त क्या मेन प्रॉब्लम है, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। हम पे कुरान उस तरह से इफेक्ट नहीं करता। सूरह हुशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, कुरान की वो आया मैं आपको सुना, हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए कुरान की वो आयत सुन के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सहाबा के रोंगटे खड़े हुआ करते थे ऐसी आयत सुन के। लेकिन जाहिर है कि चूंकि हमारे दिल जो है वो सख्त हो चुके हैं, अब हम पे कुरान उस तरह से असर नहीं करता जिस तरह से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पे जो है वो इफेक्ट करता था। तो लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने एक कुरान एक जबल पे, एक माउंटेन पे नाजिल किया होता, यू वुड हैव सीन इट हम्बल्ड एंड कमिंग अपार्ट फ्रॉम फियर ऑफ अल्लाह। ये फट जाता माउंटेन अल्लाह की आयत सुन के, कि हम्बल हो जाता। इस पे कुरान की हैबत और कुरान के विजडम और कुरान के नॉलेज का कुछ ऐसा इफेक्ट होता अल्लाह के वर्ड्स का, कि ये फट जाता अल्लाह के फियर से, कि इतनी ज़बरदस्त बात है, और रेजे रेजे हो जाता, नरम पड़ जाता। जबकि पहाड़ सख्त तरीन चीज़ है, पहाड़ को तोड़ना कोई आसान बात है, पहाड़ रेजे रेजे हो जाता, हम्बल हो जाता। And these examples we present to the people that perhaps they will give thought. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, ताकि लोग जो है वो फिक्र करें, ताकि लोग जो है इससे इबरत पकड़ें। लेकिन इंसान का दिल इतना सख्त हो चुका है कि उस पर कोई चीज़ असर अब नहीं कर रही। तो इसी की आज हमने बात करनी, और इसी वजह से हमारी पर्सनैलिटीज़ में फ्लॉज हैं। हमसे क्यों दूसरों को माफ़ नहीं किया जाता।
ہم سے کیوں غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے, ہم سے کیوں جو ہے وہ ہمارے کمرے میں آ کر کوئی بیٹھ جائے اس کی پریزنس برداشت نہیں ہوتی ہے, ہم کیوں گیورز نہیں ہیں, ہم کیوں جو ہے وہ صرف ٹیکرز بن چکے ہیں, ہم جو ہے وہ کیوں دوسروں پر بوجھ بن چکے ہیں, ہماری پرسنالٹیز میں حسد کیوں ہے, ہماری پرسنالٹیز میں وہ فلاز کیوں ہیں جو فلاز مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا قلب اس ڈائریکشن میں ہے ہی نہیں, ہمارا قلب ہارڈ ہو چکا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قلب کا ذکر کر رہے ہیں کہ من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ اینڈ بینگ لائک اسٹونز اور ایون ہارڈر. تمہارے قلب وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ for indeed there are stones from which rivers burst forth. کوئی سٹونز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ریورز بہتے ہیں, ان میں سے پانی بہتا ہے. بہت خوبصورت مثال ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ and there are some of them that split open and water comes out. کچھ ایسے ہیں جن میں سے ریورز برسٹ فورتھ کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سپلٹ اوپن ہو جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکلتا ہے. اینڈ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ and there are some of them that fall down for fear of Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ and Allah is not unaware of what you do. اس قرآنک ورسز میں 4 طرح کے قلب جو ہیں اس کا ذکر ہے. کیا؟ نمبر 1, جو پانی کو راستہ دے. دا ہارٹ وچ گشز فورتھ ود مرسی اینڈ کمپیشن. پانی سے مراد ہے مرسی. دا ہارٹ وچ از ہارڈ اوکے بٹ ہیز سم مرسی اینڈ کمپیشن, جس کے اپنے اندر سے پانی نکل رہا ہے, تھوڑا نکل رہا ہے لیکن نکل رہا ہے. ایک ایسا ہارٹ ہے جو فلو سے پانی کو نکال رہا ہے, پانی اس سے گزر رہا ہے فلو سے, کیونکہ وہ پتھر پانی کے لیے فرینڈلی ہے, پانی وہاں سے گزرے گا, پانی کو وہ سٹاپ نہیں کرے گا. یہ وہ مومن کا دل ہے, یہ اس انسان کا دل ہے جو ریمائنڈر سے بینیفٹ لے رہا ہے, جو ایروگینٹ نہیں ہے, جو بات بات پہ بحث نہیں کرتا ہے, جو بات بات پہ نکتہ چینی نہیں کرتا ہے, جو بیٹھ کے یہ شو نہیں کرتا کہ میں سب سے بڑا پھنے کھاؤں, جو مجھے نالج ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے, جو بات کو سنتا ہے, بات کو ایبزارب کرتا ہے, ہمبل ہوتا ہے, ہر بندے سے اچھی بات لے رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ رسول کی عزت کرتا ہے. جیسے ہی اسلام کی کوئی بات آتی ہے تو ادب سے سر کو جھکا لیتا ہے اور اس بات کو غور سے سنتا ہے اور ہمبل ہو جاتا ہے. چاہے عمل کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اس میں اتنی غیرت اور اس کے دل میں اتنی محبت ہے اللہ رسول کے لیے کہ وہ اپنے دل سے اچھائی کو فلو کرواتا ہے, وہ اپنے دل سے اللہ رسول کی بات کو فلو کرواتا ہے. دوسرا ہارٹ وہ ہے جو ہے تو ہارڈ سٹون کی طرح, لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ مرسی اینڈ کمپیشن ہے. میجورٹی جو ہمارے مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, وہ اس کیٹیگری میں ہیں. ہاں وہ کیٹیگری بھی ہے جو اس حد تک ہارڈ دل ہو چکے ہیں کہ اب وہ خدا سے ہی مایوس ہو چکے ہیں, اللہ سے ہی مایوس ہو چکے ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی چنگاری بھڑکانے کی دیر ہے, یقین کریں ہماری یوتھ میں وہ ٹیلنٹ ہے, آپ سب میں وہ ٹیلنٹ ہے, آپ سب کے دل میں اللہ رسول کی محبت سمائی ہوئی ہے اور چھائی ہوئی ہے, اور بس ایک چنگاری لگانے کی دیر ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ شیطان کو ڈر ہی ہے کہ سویا ہوا شیر اگر جاگ گیا. ابلیس کی مجلس شورا آپ پڑھ کر دیکھیں, جس دن یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا اس دن میری چھٹی ہے, کیونکہ یہ سوئے ہوئے شیر کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے, اور اس کے پاس جو فلسفہ حیات ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات اللہ رب العالمین کر رہے ہیں ہارٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ کچھ ہارٹس ایسے ہیں جن میں سے پانی گش فورتھ کرتا ہے, کچھ ہارٹس ایسے ہیں کہ جو ہوتے تو ہارڈ ہیں لیکن ان کے اپنے اندر پانی ہوتا ہے. سٹونز کی بات ہوئی, سٹونز سے پیرابل دیا جا رہا ہے ہارٹس کا. نمبر 3, the heart which falls into submission and prostration from the fear and reverence that it has for the Almighty Allah. یہ سب سے پیک والا ہارٹ ہے کہ یہ عمل بھی کر رہا ہے, خشیت اس میں بھری ہوئی ہے, یہ فلو بھی کروا رہا ہے پانی کو, اور یہ عمل بھی کر رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ریورنس شو کرتا ہے اللہ رب العالمین سے, اور عمل شو کرتا ہے. اور لاسٹلی دی ہارڈ ہارٹ وچ از ڈیوائڈ آف آل مرسی اینڈ کمپیشن. دل کی سختی, صحابہ اکثر آ کر شکایت کیا کرتے تھے نا کہ دل کی سختی کا کیا علاج ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف جواب دیا. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں
کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس دی. اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسی بات بتائیں کہ میری ہر بری چیز چھوٹ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, تمہاری ہر بات چھوٹ جائے گی. بلکہ ایک روایت میں ایسی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ کہا تھا کہ اگر تم اس ایک چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دو تو تمہاری باقی ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی. اور وہ ایک بات کیا تھی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, سچے بننا شروع ہو جاؤ, عادت ڈال دو اپنے آپ کو سچ بولنے کی, چھوٹی چھوٹی بات پہ سچ بولا کرو. اور جھوٹ کو چھوٹا مت سمجھو, چاہے وہ چھوٹی بات پہ بھی جھوٹ ہے, چاہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ ہے, اس کو جھوٹ کو جھوٹا ہی سمجھو اور اس کو سچ بس سمجھو اور اس کو نظر انداز نہ کرو. اسی طرح ایک صحابی آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی ایڈوائز می. ہی سیڈ لا تغضب, ڈونٹ بی اینگری. ہی سیڈ ایڈوائز می, ہی سیڈ لا تغضب. ہی سیڈ ایڈوائز می, ہی سیڈ لا تغضب. 3 بار اسے کہا ڈونٹ بی اینگری, ڈونٹ بی اینگری, ڈونٹ بی اینگری. اسمائل کر کے کہا. کیا بات ہے ہمارے نبی کی. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل سخت ہو گیا تھا غصہ کر کر کے, بلا وجہ کا غصہ, کبھی اس پہ غصہ, کبھی اس پہ غصہ, کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ. دل سخت ہو جاتا ہے غصہ کر کر کے. ایسا دل کسی کو معاف ہی نہیں کر پائے گا. اس نے خود سخت کر لیا دل کو. ہارٹ از لائک اے مسل نا. جب ہم اپنے مسل کو ایکسرسائز کی عادت ہی نہیں ڈالیں گے تو مسل نے جو ہے وہ کیا ہو جانا ہے, مریل ہو جانا. جتنی ایکسرسائز کی عادت ڈالیں گے مسل جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. تو دل کا بھی کچھ اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہے کہ دل کو ہم خود سخت بناتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. کیوں سخت دل ہوتا ہے ہمارا؟ یقین کریں گناہوں کے اعمال دل کو سخت کرتے ہیں. گناہ چھوڑ دیں, گناہوں سے توبہ کر لیں, گناہ کو گناہ سمجھیں, گناہوں کو کیئرلیسلی نہ لیں. موسیقی جو کہ ایسی موسیقی, چلیں یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ موسیقی حلال ہے حرام ہے. میرے نزدیک کمپلیٹلی حرام ہے. اسکالرس جن کو میں فالو کرتا ہوں ان کے نزدیک کمپلیٹلی حرام ہے. لیٹس سے کہ آپ اگر کسی اور کا ویو لے آئیں کہ نہیں جی نہیں اچھے گانے بھی تو ہوتے ہیں, تو اچھے گانے کون سنتا ہے؟ لوگ تو ایمینیم کے گانے اور ہپ ہاپ سن رہے ہیں, اور لوگ تو وہ گھٹیا فضول بالی ووڈ گانے سن رہے ہیں جن میں شرک بھی ہے, جن میں فحاشی بھی ہے, جس میں ظلم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, جس میں جو ہے وہ دے آر ٹیچنگ یو ٹو بی اے تھگ, جس میں وہ آپ کو وہ فلسفہ حیات سکھا رہے ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. تو اچھے گانے کون سن رہا ہے؟ یہ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ نہیں اچھے گانے بھی ہوتے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ اچھے گانے سنتے ہیں؟ اگر آپ سنتے ہیں تو 2-3 اگزامپل ہمیں بھی دیں, ہم بھی دیکھیں وہ اچھے گانے کون سے ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, آئی نو کہ لیرکس اچھے ہوتے ہیں کچھ گانوں کے, یہ ایک الگ بات ہے. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ جو معروف گانے ہیں جو سنے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی نکال لیں. ٹاپ 10 سانگس پاپ, یہ جو ہمارے پاپ سانگز ہیں یا ہپ ہاپ ہیں, ابھی نکال لیں ٹاپ 10 سانگز. ابھی آپ جو ہے وہ یہ چارٹس نکال لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے لیرکس کیا ہیں, ان کی ویڈیو کیا ہے اور ان میں سکھایا کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو ایسی چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو کہاں سے دل ہمارا نرم ہو جائے گا, کہاں سے اس دل میں ہدایت کہاں سے انٹر ہوگی. جو دل عادی ہو چکا ہے گناہ کا, اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے اجاگر ہوگی؟ جو دل دوسروں کی یاد میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے, جو دل بک چکا ہے دوسروں کی ورشپ میں, اس دل میں اللہ رسول کہاں سے آئے گا؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گناہوں کے اعمال چھوڑ دیں. پھر گناہ کے اعمال, یہ جو پورن کا فتنہ ہے, یہ جو امیجز کا فتنہ ہے, ان اپروپریٹ امیجز کا, اللہ کے لیے کنٹرول کریں, فائٹ کریں, ہمت نہ ہاریں. مجھے پتہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے, بہت سے لوگ اس میں ملوث ہو گئے ہیں, ہمیں ای میلز آتی ہیں. فائٹ کریں, ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ. نکالیں اپنے آپ کو, گیو اپ نہیں کرنا, گھٹنے نہیں ٹیکنے, گناہ کو گناہ سمجھیں, اللہ سے دعا کریں. اللہم حبب الینا, اللہم حبب, میرے ذہن سے اچانک یہ دعا نکل گئی, اتنے فلو سے مجھے آتی تھی. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ ایمان کو میرے سینے میں مزین کر دے, گناہوں کے اعمال فسق سے مجھے نفرت کر دے, کراہت ڈال دے میرے دل میں, اور مجھے راشدین کے راستے پہ لگا دے. بہت خوبصورت دعا ہے. پھر اللہم طہرنا قلوبا من النفاق واعمالنا من الریا. پھر وہی دعا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ سے مانگیں, تقوی مانگیں, گناہوں کے اعمال سے بچنا مانگیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ مجھے بچا لے گناہوں والے اعمال سے. تو موویز دیکھتے ہوئے, ٹی وی سیریز دیکھتے ہوئے کچھ تو سوچ لیا کریں نا کہ گناہ والے جو سینز ہیں یا جو
گناہ والے اعمال ہیں، کہیں آپ گناہوں کی طرف نہ چلے جائیں۔ میوزک دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ذرا سوچ تو لینا یہ کس طرح کا میوزک ہے اور اس میں کیا کیا لیرکس ہیں، اور یہ لیرکس مجھے کس طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ بھی سوچ لیا کریں کہ یہ صرف میں چسکا لینے کے لیے سن رہا ہوں یا اپنے نفس کو جو ہے وہ تسکین دینے کے لیے سوچ رہا ہوں، یہ بھی سوچ لیا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کو احساس تو ہو نا کہ گناہ والے اعمال جو ہیں وہ انسان کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں، اس کے دل کے لیے اپنی دل کی حفاظت کریں۔ پھر کس طرح سے ہارٹ کو سافٹن کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ کچھ اور ٹائپ آف ہارٹس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں مینشن کی ہیں، دیکھیں ایک ٹائپ آف ہارٹ اللہ نے مینشن کی ہے ڈیڈ ہارٹ۔ ڈیڈ ہارٹ کا ذکر جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 47 میں 37 میں آپ کے سامنے وہ آیا پڑھتا ہوں، چیپٹر 50 ورس نمبر 37۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ Indeed, in that is a reminder for whoever has a heart or who listens while he is present in mind. Basically, یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ اس ریمائنڈر کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو وہی شخص لیتا ہے جس کے پاس ایک دل ہے، اور جس کے پاس وہ دل نہیں ہے تو پھر اس کا دل ڈیڈ ہے، اس کا ہارٹ ڈیڈ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آنے والا ہے، مردہ دل ہے اس کا، یعنی اس کے اپوزٹ مردہ دل ہے۔ ادروائز جس کے پاس دل ہے اس کو ضرور یہ بات پیک ہو جائے گی، اوکے؟ اپنے دل کو مردہ نہ کریں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ جو شخص ہر وقت ایسی محفلوں میں بیٹھ رہا ہے جہاں پہ ہنسی مذاق چل رہا ہے، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو؟ ابو ہریرہ، ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مار دیتا ہے۔ ابو ہریرہ، ضرورت سے زیادہ مذاق ڈیڈنز دی ہارٹ، مذاق اتنا زیادہ نہ کرو۔ صحابہ کو منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لافنگ ٹو مچ ڈیڈنز دی ہارٹ، اور وین دا ہارٹ بیکمز ڈیڈ، بس پھر سمجھیں کہ پوری باڈی از ڈیڈ، پوری پرسنالٹی از ڈیڈ، کچھ بھی سمجھ نہیں لگنے والا۔ وہ بندہ پھر 2 نمبریوں میں ہی لگا رہے گا، اس کو پھر صحیح طریقے اپنانے کی توفیق کوئی نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ وہ پھر ساری عمر جگاڑ لگائے گا، ساری عمر پھر 2 نمبر طریقوں پہ ہی چلے گا۔ تو ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مار دیتا ہے۔ ڈارکنڈ ہارٹس وہ ہوتے ہیں جن پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، وہ ڈارک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کو وہ نیکی کے ساتھ ریپلیس نہ کرے، اگر اس گناہ کو وہ اچھے کام کے ساتھ نہ ریپلیس کرے، تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے بلیک اور ہوتا جاتا ہے، الٹیمیٹلی اس کا دل بہت ڈارک ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل بہت ڈارک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیکی نہیں لگتی اور برائی نہیں لگتی۔ کتنی خطرناک سٹیٹ ہے! ایسے دل سے پناہ مانگیں کہ برائی آپ کو برائی نہ لگے، اور آپ انجوائے بھی کریں، اور آپ شیئر بھی کریں، اور پھڑیاں بھی ماریں۔ آپ سکول میں جا کے پھڑیاں ماریں کہ کل تیرے بھائی نے یہ کیا، ساری رات تیرے بھائی نے یہ کیا، یا میں نے اس کو پھنسا لیا، میں نے اس کو پھنسا لیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، یا آپ دوسروں کے ساتھ بے حیائی کی چیزوں کو شیئر کریں، پناہ مانگیں ایسے دل سے۔ مطلب کیا ہو گیا؟ اتنی لاپرواہی ہے۔ یعنی ایک تو بات ہے نا کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اکیلے میں کر رہا ہے، ایک ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھڑیاں مار رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے، دوسروں کو بھی دکھا رہا ہے جا کے واٹس رانگ ود اس۔ تھوڑی تو بندے میں حیا ہونی چاہیے نا کہ کل کو میری عزت ذلت کا سوال ہے۔ تو یہ وہ دل ہے جو ڈارک ہو چکا ہے، جس کو اچھائی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اسی دل کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کیٹل سے دی ہے کہ دے آر ورس دین کیٹل، یہ بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہیں۔ جیسے بھیڑ بکری کو احساس نہیں ہوتا نا کہ اسے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ میں ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، لیکن یہ نہیں پتا کیوں جا رہی ہوں، چاہے وہ اسے سلاٹر ہاؤس میں لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح لوگ ہمیں سلاٹر ہاؤس کی طرف لے جا رہے ہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنا تو یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پیرابل سے یہ مراد نہیں، ان کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اس پیرابل کو سمجھیں کہ اندھا دھند ہمارے وہ لوگ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، سیلیبریٹیز کو، ویلاگرز کو، وہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں، کبھی یہ تو دیکھیں نا۔ خود تو وہ اس طرف جا رہے ہیں امام بن کے، اور ہمارے امام ہونے کے ناطے وہ ہمیں بھی اس طرف لے جا رہے ہیں، اور قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کی صف کی بجائے ان کی صف کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ ہمارے آگے کھڑے ہوں، ہم جو ہے وہ منہ لٹکا کے یا منہ اونچا کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔
اور جب سفارش کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو ہے وہ سفارش کرانی ہے، تو تب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائیں، اللہ معاف کریں۔ تو میرا بتانے کا دیکھیں آپ کو یہ مقصد ہے کہ دل کو ڈارک ہونے سے بچانے کا بہترین سلوشن ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ کا عمل ہو جائے، میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیت سناتا ہوں، بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، ان ریفرنسز کو نوٹ بھی کرتے رہا کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 135، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ جن کا دل نرم ہے اللہ کے فضل سے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں when they commit any morality، جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، کوئی بد نظری ہو جائے، کوئی یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں گناہ کا عمل ہو جائے، یا ظاہر ہے کہ نفس ان پہ حاوی ہو جائے، they wrong themselves by transgression they remember اللہ، ذکر اللہ، یہ اللہ کو اسی وقت یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف، جیسے ایک بچہ ماں کی طرف جاتا ہے، یہ بھاگتے ہیں کہ اللہ گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے، اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، فاستغفروا، اور استغفار کرتے ہیں اللہ سے، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ کیا خوبصورت بات ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ and who do not persist in what they have done while they know، اور یہ ہڈ تھڑمی پہ آ کر ایروگنٹ ہو کر اس چیز میں نہیں لگے رہتے، یعنی غلطی تو ماننا دور کی بات، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، مولویوں کو کیا پتا، یہ تو بس ایویں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہم بالکل سیٹ ہیں، چھوڑیں جی چھوڑیں۔ تو یہ دل کی سختی ہے، اور یہ سختی کیوں ہو گئی کہ ہم نے گناہ کرنے کے بعد آکڑ شو کی، یا گناہ کرنے کے بعد ہم اتنا پروکریسٹینیٹ کر گئے، یا ہم اتنا مایوس ہو گئے کہ ہم نے توبہ بھی نہیں کی، ہم نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا۔ اس لیے اس فارمولے کو فالو کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ کرنے کے بعد فوراً اچھے اعمال کرو، فوراً نیک عمل کرو۔ کسی نے کویسچن پوچھا ہے کہ اینی ٹپس ٹو میک مائی چائلڈ ہارٹ سافٹ، اس پہ پیرنٹنگ پہ میری پوری ایک سیریز آ رہی ہے، اس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ یوٹیوب پہ، اس میں میں نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اب کس طرح سے کیا جائے، تو ایسی ڈسکشنز کر کے جن سے ہارٹ سافٹ ہوتا ہے، اس طرف میں آ رہا ہوں، ہارٹ کو سافٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کروا کے، اس کو ایسی کمپنی میں ڈال کر جہاں اس کی یہ تربیت ہو رہی ہے، اور اس کو چیریٹی ورکس میں انوالو کر کے، اس کو کبھی آرفنیج میں لے جانا، اس کو کبھی ہاسپٹل میں لے جانا، ٹھیک ہے، اس کو بیمار لوگ دکھانا، اس کو ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ انوالو کرنا جو پریکٹیکلی بچوں کو یہ چیزیں کروا رہے ہیں، اوکے، ایسے اسکول میں داخلہ کروانا، ایسی آرگنائزیشن میں، لیکن ڈیٹیل انشاءاللہ بھی آ رہی ہے۔ تو یہ دوسرا ٹائپ آف ہارٹ میں نے آپ سے ڈسکس کیا، ڈارک اینڈ ہارٹ، ہارڈ اینڈ ہارٹس، پہلا تھا ڈیڈ ہارٹ، دوسرا تھا ڈارک اینڈ ہارٹس، تیسرا تھا ہارڈ اینڈ ہارٹ۔ ہارڈ اینڈ ہارٹ سے مراد ہے کہ یہ سخت ہو چکے ہیں، اور ان کی سختی کی وجہ قرآن میں یہ ایکسپلین ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سختی آ گئی ہے۔ سخت ہارٹ وہ ہوتا ہے جس میں مرسی اور کمپیشن نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ عبادت گزار بندہ ہو لیکن اس کا دل سخت ہے، وہ 5 نماز پڑھتا ہو، وہ تہجد گزار ہو، لیکن جب رشتہ داروں کو معاف کرنے کی بات آئے تو اس کے دل میں ذرا نرمی نہیں ہے، جب اولاد کو معاف کرنے کی بات آئے تو اس میں ذرا نرمی نہیں ہے۔ تو یہ ہے سخت دل انسان، جس کو بچوں پہ پیار نہیں آتا، ٹھیک ہے، جس کو بزرگوں پہ پیار نہیں آتا، جس کو ٹیچرز کا خیال نہیں ہے، اوکے، اس کا مقصد صرف ایک ہے، میں نے واٹ لگانی ہے سب کی ٹکا کے، میں نے مذاق اڑانا ہے، میں نے میمز بنانی ہے، کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، میں کیا کروں، میرے تو لائکس بڑھے ہیں نا۔ یہ ہے ہارڈ ہارٹ، سخت دل انسان، سینسٹیوٹی کوئی نہیں، ایمپتھی کوئی نہیں۔ یہ جو بلی کرتے ہیں لوگ، کیا خیال ہے آپ کا، یہ کوئی نرم دل لوگ ہیں؟ سخت دل لوگ ہیں، یہ اس لیول کے لوگ ہیں کہ ان میں ایمپتھی کوئی نہیں ہے، ان کو شرم اور حیائی کوئی نہیں ہے، اس لیے بلنگ کرتے پھرتے ہیں دوسروں کی۔ کیوں ہے ان کے دل سخت؟ ایروگنس کی وجہ سے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، یہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔
یا یہ اپنے آپ کو بہت عبادت گزار سمجھتے ہیں, ہمبل نہیں ہیں. یہ وجہ ہے اس کی جو قرآن مجید میں ڈیفائن ہوئی. پھر سیلڈ ہارٹس, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میرا دل کبھی سیل نہ ہو جائے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 30 ورس نمبر 59 میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں. سورہ روم ورس نمبر 59. جسٹ گیو می اے مومنٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں عربی میں پڑھوں تاکہ ہمیں ثواب بھی ہو عربی میں آیت پڑھنے کا, اور آپ کو وہ ریفرنس بھی پتہ لگ جائے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. Thus does Allah seal the hearts of those who do not know. Who do not know what? وہ جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, جو جاہل قسم کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ہارٹس کو سیل کر دیتا ہے. اور اس سے ملتی جلتی بات سورہ مطففین میں ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ مطففین کا ریفرنس ہے جی چیپٹر نمبر 83, اور یہ جو ورس ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے والا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. جسٹ گیو می اے مومنٹ. چیپٹر 83 ورس 14. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. No, کلا no, بل ران علی قلوبہم, rather the stain has covered their hearts. دل پہ پردہ آ چکا ہے, stain آ چکا ہے ان کے. ما کانوا یکسبون, because of that which they were earning. ثابت ہو گیا کہ دل ہم خود سخت کرتے ہیں, دل کو ہم خود ڈارکن کرتے ہیں, دل کو ہم خود سیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سیل لگاتے ہی ہیں, وہ تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے ارن کر لیا ہے اس کو سیل لگوانا, کہ ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی, لیکن کیا دھرا ہمارا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ انجسٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں سب سے. انسان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں. تو سیلڈ ہارٹ, ونس دا ہارٹ از سیلڈ دین وقضی الامر, then the matter is over. پھر اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے. لاکڈ ہارٹس, چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 24. اگلی ٹائپ میں نے ہارٹس کی آپ کو بتائی, لاکڈ ہارٹس. اوکے, یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز سمجھیں یہاں سے, کہ لوگ کی پرسنالٹیز میں جو فلاز ہوتے ہیں وہ ان وجوہات سے ہوتے ہیں, ان کے دل کی کنڈیشن کیا چل رہی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. Do they not reflect upon the Quran, or are their hearts locked up? Am ala qulubin aqfaluha. کیا ان کے دل لاک اپ ہو چکے ہیں؟ کیا ان کے دل جو ہے ان پہ تالے لگ چکے ہیں؟ کیا یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل لاک اپ ہو چکے ہیں؟ تو لاکڈ اپ ہارٹس. اور اگلی بات ہے بلائنڈ ہارٹس. بلائنڈ ہارٹس, اندھے ہارٹس. اس کا ذکر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 46 میں ہے. میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ریفرنس دے رہا ہوں, ان کو نوٹ کرتے جائیں. چیپٹر نمبر 22 سورہ حج ورس نمبر 46. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. So have they not traveled through the earth and have hearts by which to reason and ears by which to hear? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فِي الصُّدُور کیا مطلب ہے؟ For indeed, فَإِنَّهَا, for indeed, لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, it is not the eyes that are blind. لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ, but it is the hearts that are blind. الَّتِي فِي الصُّدُور, which are within the breast. کتنی زبردست بات ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, دل اندھے ہوتے ہیں. جب ایک بندے کا دل ہی اندھا ہے اسے کیا بات سمجھ آنی. تو بلائنڈ ہارٹس, اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. دیکھیں جیسے ڈاکٹر ارشاد رحمہ اللہ کہتے تھے نا, اللہ نے انسان کو ایک دل کی آنکھ دی ہے جس سے وہ حقیقت دیکھتا ہے. اس کے سامنے سے دنیا کے جو لحاف ہیں, سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور اسے حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے, اور وہ پھر اچھائی کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے کیونکہ اس کا ہارٹ بلائنڈ نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے
साउंड हार्ट की बात की, कल्ब सलीम की बात की है। मैं आपको कल्ब सलीम का रेफरेंस देता हूँ, सूरह शूरा चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 89। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बट ओनली वन हु कम्स टू अल्लाह विद अ साउंड हार्ट, कल्ब सलीम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी कल्ब सलीम का जिक्र किया अल्लाह ने। व्हाट इज़ कल्ब सलीम? कल्ब सलीम वो कल्ब है जो शिर्क से पाक है, जो बुग़्ज़ से पाक है, जो दूसरों को माफ़ करता है। और अब मैं आपसे क्विकली बात करूँगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, मैंने आपको काफ़ी कुछ बताना था, कुछ तरीके जिनसे हार्ट्स को सॉफ्टन किया जाता है, वेज टू सॉफ्टन हार्ट्स। गौर से सुनिएगा। और फिर कुछ इतनी खूबसूरत हदीस मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, दिल की नरमी के हवाले से। ले जी, 6 से 7 तरीके हैं। सबसे पहले रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्ने माजा की रवायत है, फरमाया फ्रीक्वेंटली रिमेंबर द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेजर्स मीनिंग डेथ। जनाजे अटेंड किया करें, डेथ के हवाले से सोचा करें अक्सर, व्हाट इफ़ आई डाई, सोचना पड़ेगा आपको। ऐसी स्टोरीज सुना करें इबरतनाक के लोग किस हालत में मरे, ऐसी वीडियोस देखा करें। किसी ना किसी तरह इस फिलॉसफी से अटैच रहें कि हमने मरना है। डेथ को रिमेंबर करें, दिल नरम होता है। विजिटिंग ग्रेव्स। नंबर 2, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I forbade you to visit graves, but you may now visit them, for in visiting them is a reminder of death. Al-Qurtubi quoted that scholars of the past said, the best thing for the hearts, particularly if they are hardened, is to visit cemeteries, is to visit the graveyards. ये खुद करके देखा हमने, और इसका ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है बहुत अफसानवी कि एक बंदा PS4 खेल रहा है और एक बंदा टीवी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे बैठा हुआ है और वो अचानक से ग्रेवयार्ड में कैसा चला जाएगा। ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन जो सीरियस है उसे फिर करना पड़ेगा। जाहिर है उसको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होना पड़ेगा जो इन चीज़ों को अरेंज करते हैं। विजिटिंग द सिक एंड टर्मिनली इल। अल हसन अल बसरी, अ फेमस फॉलोअर, went to visit a sick person on his deathbed. He was suffering the pangs of death. When Al-Hasan returned home, his family served him food. He said, "Oh my dear family, do eat your food and drink yourselves. I swear by Allah, I have seen an unforgettable scene of death for which I shall strive until the day I undergo it." बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में जनाज़ों पर गप्पे लग रही होती हैं, सारे लोग जमा हो जाते हैं, वो इसे एक फैमिली फंक्शन समझते हैं। जैसे ही मुर्दे को दफनाते हैं या दफनाने से पहले भी टेंट्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, तो वो अपनी हाल चाल पूछ रहे होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे एक हार्ट सॉफ्टनिंग रिमाइंडर होना चाहिए किसी का। मुर्दे को दफनाने से पहले एक रिमाइंडर होना चाहिए और लोगों को शरीक होना चाहिए उसको दफनाते हुए। तो बहरहाल ये तो बात है जनाजों की, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ विजिटिंग द सिक एंड टर्मिनली इल। यकीन करें आप एक बार ICU का चक्कर लगाएं किसी हॉस्पिटल के, यकीन करें आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे बच्चों से जाके मिलें, उनकी फैमिलीज़ के परेशान चेहरे देखें, उनकी माओं को रोते हुए देखें, उन बच्चों के, अपने बच्चों को वहाँ पर ले जाएं, तो आप देखेंगे कि क्यों नहीं हम लोगों का दिल नरम होगा। रिपेंटेंस, 4th पॉइंट इज रिपेंटेंस। इब्ने माजा की हदीस है, व्हेन द बिलीवर कमिट्स सिन, a black spot appears on his heart. If he repents and gives up that sin and seeks forgiveness, his heart will be polished. कितनी खूबसूरत बात है कि इस्तग़फ़ार करो, दिल नरम होता है, और वाकई ही जिक्र करने से दिल बहुत नरम होता है। तो इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लें, दिल ना भी करे फिर भी आदत बना लें। यकीन करें अल्लाह ना करे कि एक ऐसी स्टेट आए कि हमारे मुंह से सुबहान अल्लाह निकलते हुए हम शर्म खाएं और हमें अजीब लगे, या हमारे मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकलते हुए हमें शर्म महसूस हो। अल्लाह ऐसे स्टेट से हम सबको बचाए। तो इस्तग़फ़ार करना। रिफ्लेक्टिंग ऑन द कुरान, 5th ज़बरदस्त प्रैक्टिकल टिप है, कुरान पे रिफ्लेक्ट करें। कुरान पे रिफ्लेक्ट कैसे करें? कुरान को खोलें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे इस पे रिफ्लेक्ट कराएं, कुरान को इज़्ज़त दें, कुरान के मीनिंग्स पे रिफ्लेक्ट करें, दिल नरम होगा। नंबर 6, रिफ्लेक्टिंग ऑन क्रिएशन। ये ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन भी इबादत है, और बाकायदा सीरा लिखने वालों ने, मुझे एक स्कॉलर हैं उन्होंने बताया था कि सीरा लिखने वालों ने पूरा एक चैप्टर लिखा है सीरा पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी इबादत करते थे।
آپ کوئی پوچھ سکتا ہے کس کی عبادت کرتے تھے؟ انہوں تو اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا، تو اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے تھرو آبزرویشن آف کریشن، نماز پڑھ کے نہیں، اس وقت نماز آئی ہی نہیں تھی، آبزرو کر کے کریشن کو. تو آبزرو کرنا، کریشن پہ ریفلیکٹ کرنا، ایسی ڈاکیومنٹریز دیکھیں جو آپ کے دل نرم کریں. پلانٹ ارتھ ایک زبردست ڈاکیومنٹری ہے نیٹ فلکس پہ، آور گلوب ایک ڈاکیومنٹری ہے. اسی طرح نیچر کی طرف جائیں، پارکس میں بیٹھیں، اب اپنے پارک میں بیٹھیں، نیچر کو آبزرو کریں، ذرا کمروں سے باہر نکلیں، ذرا واک کیا کریں، آسمان کو آبزرو کریں، رات کو سٹارز کو آبزرو کریں، مون کو آبزرو کریں، بادلوں کو آبزرو کریں، وغیرہ وغیرہ. It is very very beneficial for spiritual growth. I am telling you through experience. And number 7 and the last is dua and zikr. جو بندہ بہت دعا کرتا ہے اللہ سے، اس کا دل ہارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح اللہ سے کنیکٹڈ ہے. رات سونے سے پہلے دعا کر لی، کسی نہ کسی طرح اللہ سے کوئی بات کر لی، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق جو ہے وہ بنا لیا، دل سخت ہونے سے بچا رہتا ہے. چاہے انسان گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ سے رابطہ نہ چھوڑے، اللہ کے پاس بار بار جانا نہ چھوڑے. تو دعا اور ذکر، یہ 7ویں پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انسان اپنے دل کو کس طرح سخت ہونے سے بچا سکتا ہے. آخری جو بات ہے، چونکہ ہمارے پاس بس 6-7 منٹس رہ گئے، میں 6:15 تک یہ کلاس لے کر جاتا ہوں، تو آخری جو بات ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے حوالے سے. اور میں جتنی آپ کو یہاں پر ابھی باتیں کی ہیں، یہ باتوں کا کرکس یہ ہے کہ میں کورس پڑھا رہا ہوں پرسنالٹی گرومنگ پہ، اور میرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کا دل ٹھیک ہے کہ نہیں. باقی سیگمنٹ فروئڈ کی باتیں ایک طرف، بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کی باتیں ایک طرف، کوگنیٹیو سائیکالوجسٹ کی باتیں ایک طرف، وہ بھی میں آپ سے کرتا رہوں گا. لیکن جو پرسپیکٹیو دین نے دے چھوڑا ہے، جو پرسپیکٹیو ہمارے نبی نے ہمیں دے چھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو جس کا دل صاف ہے، جس کا دل پاک ہے، جو اپنے دل پہ کام کر رہا ہے، اس کی پرسنالٹی اچھی ہی ہوگی. اس کی گفتگو، میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتاتا ہوں کہ گناہ والے عمل کر کے انسان کی باڈی لینگویج لو ہوتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم گھٹ جاتی ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ ہکلانے لگتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے. بہت سے ایفیکٹس ہیں گناہ کے. اس میں مزید کبھی میں لیکچر کروں گا کہ فزیکل، اسپرچول اور سائیکولوجیکل ایفیکٹس کیا ہیں گناہ کے. آپ حیران ہو جائیں گے گناہ کتنے ہارمفل ہیں. اسی لیے آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی اللہ نے ان کو حرام قرار دیا. اوکے، تو جو شخص ظاہر ہے کہ اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہو رہی ہے گناہوں سے، نہ اس سے صحیح سے بولا جا رہا ہے، نہ اس سے چیزیں میمورائز ہو رہی ہیں. امام یہاں تک کہتے تھے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل غالباً، کہ گناہ کے اعمال جو ہے انسان کی میموری کو ڈیکریز کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ چیزیں بھول جاتا ہے، انسان کے نالج ذہن سے نکلتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی وہ مول لے لیتا ہے. اوکے، آخری جو بات ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے یہ کرنے والا ہوں کہ دل کی نرمی کے حوالے سے کچھ زبردست احادیث. Abdullah bin Amr reported, I said, O Messenger of Allah, who are the best people? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Zul qalbi makhmumi wal lisan suduq, one with a heart swept clean and truthful in speech. وہ جس کا دل صاف ستھرا ہے. کیا مطلب ہے جس کا دل صاف ستھرا ہے؟ پھر کہا, We said, O Messenger of Allah, we know truthful in speech, but what is a heart swept clean? کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ہوا تقی نقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد. One that is mindful of Allah and pure, in which there is no sin, no transgression, nor envy. لوگوں کو معاف کرنے والا دل, لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے, ایسا انسان. We said, who shows sign of it? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت بات ہے. الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ. یہ سائنز وہی شو کرے گا جو دنیا سے بری ہے, دنیا سے محبت نہیں کرتا, اور اس کی ساری نظر آخرت پہ ہے, وہ آخرت سے محبت کرتا ہے. اس کی نظر اللہ کی خوشنودی ہے, اس کی نظر یہ ہے کہ میں اچھے اعمال کر کے ادھر آخرت میں پاس ہو جاؤں. اس کی یہ کوالٹیز ہوں گی. دنیا کی محبت رکھنے والا, اس کا مطلب نہیں دنیا چھوڑ دینی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے
جو ہے وہ آپ نے رہبانیت کی طرف چلے آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی گریڈ جس کے دل میں ہے وہ یہ کوالٹیز نہیں پا سکتا. دن رات ہمارے بچوں کو سکولز میں دنیا کی گریڈ ہی تو سکھائی جا رہی ہے. مٹیریلزم ٹی وی سیریز کیا سکھا رہی ہیں؟ پیسہ. یہ موٹیویشنل سپیکرز بیٹھ کے کیا سکھا رہے ہیں؟ پیسہ کماؤ, سکسیسفل ہو جاؤ, یہ بزنس کرو, وہ بزنس کرو. ٹھیک ہے بھائی, بزنس بھی کرنا ہے, انٹرپرینورشپ کی طرف بھی جانا ہے, لیکن اسپرچویلٹی کی بات کہاں ہو رہی؟ ہر وقت گریڈ. ایسے دل میں یہ کوالٹیز نہیں ہو سکتی, وہ پھر سیلفشنس کی طرف چلا جاتا ہے. یہ حدیث میں کہتا ہوں کہ پینیکل ہے, پرسنالٹی بلڈنگ جس نے کرنی ہے. یہ اس کی سورس ہے شعب الایمان, صحیح ریٹ کی گئی ہے الالبانی کی طرف سے, اور اس کا ریفرنس ہے حدیث نمبر 4457. اینڈ they said, and who shows a sign of it? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a believer with good character. یہ سائن کون شو کرے گا کہ وہ دنیا سے بری اور آخرت سے محبت لگائے ہوئے, وہ جس کا کیریکٹر اچھا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. پھر میں آپ کو ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹڈ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the servant does not attain the reality of faith until he loves for people what he loves for himself of goodness. یہ بہت مشہور اور معروف حدیث ہے, آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اس کا دل تب ہی صاف ستھرا ہوگا جب وہ دوسروں کے لیے بھی وہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی. انس بن مالک کو کتنی نصیحتیں. ہمارے نبی نے ایک بار انس بن مالک کا ہاتھ پکڑا, کہا, اے انس میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اس دعا کو اپنی عادت بنا لے نماز کے بعد, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہاں سنیں, ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 2678. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me, یا بنیہ, او بوائے. بہت پیارے الفاظ ہیں, اے پیارے بوائے, اے پیارے بچے, یا بنیہ, ان قدرت ان تصبح و تمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل. او بوائے, یا بنیہ کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے او بیٹے, if you are able every morning and evening to remove any rancor, any grudge from your heart towards anyone, do so. کیا بات ہے. ترمذی کی حدیث ہے کہ اے بیٹے میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تجھے میسر ہو کہ صبح شام بیٹھے بیٹھے لوگوں کے بارے میں گرج اپنے دل سے نکال دے تو نکال دے. کیا بات ہے. یہ وہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ ہمیں آسان الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا. تھیراپی کے تھرو, کاؤنسلنگ کے تھرو, ہزاروں روپے لے کے تو سمجھا سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2840, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدت الطیر, people whose hearts are like the hearts of birds will enter paradise. سبحان اللہ. کہ کیا نام ہے تمہیں بتاؤں کہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے, وہ کہ جن کے دل پرندوں کی طرح ہیں, برڈ کی طرح, یعنی بہت نرم دل لوگ, یعنی اللہ کے آگے رونے والے لوگ, ایموشنل قسم کے لوگ, لیکن اوور ایموشنل نہیں, یعنی ایمپتھی والے لوگ, دوسروں کو معاف کرنے والے لوگ, اور جن کے دل نرم ہیں. اور نرم دل کیسے ہو گئے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. بہت سی حدیث ہیں ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کا دل نرم ہے اور وہ دل نرم کرنے والی گفتگو کرتے ہیں, پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں, اٹیچ ہو جائیں, آپ کا دل نرم ہو جائے. جو آپ کے ایمان کو بڑھائیں, ایسے لوگوں کو سنیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ایک آخری حدیث سناتا چلوں آپ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, a man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and he complained about the hardness of heart. اس نے دل کی سختی کی شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان اردت تلبین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. If you want to soften your heart, feed the poor and pat the head of the orphan. کیا بات ہے. اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلا, مساکین کو کھانا کھلا, اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ. خوبصورت بات. مسند احمد, صحیح حدیث, حدیث نمبر 7522.
کتنی پریکٹیکل ٹپس ہیں ان حدیث میں اور کیا ہی خزانہ ہے. میں اتنا ایموشنل ہو رہا ہوں اس وقت کہ یہ میرے سامنے اس وقت جو مجموعہ ہے 40 حدیث کا ٹو سافٹن دی ہارٹس، میں انشاءاللہ آپ سے ساری شیئر کروں گا. ابھی میں نے 4-5 حدیث ہی سنائی ہیں کہ اتنا یہ خزانہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، خزانہ ہے ہمارے نبی کا، کہ ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو آج کی کلاس کا چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آئی وش میں آپ کو سناتا رہتا، لیکن انشاءاللہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ایک قلب سلیم عطا فرما. جو لوگ اس لیکچر کو سن رہے ہیں ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو قلب سلیم عطا فرما. ہمیں خشیت والا دل عطا فرما. اور اس کے اوپر بھی دعائیں ہیں، آپ دعائیں جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں. اور اے اللہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں، ہمارے دل ڈارکن نہ ہو جائیں، ہمارے دل ہارڈ نہ ہو جائیں، ہمارے دل سیل نہ ہو جائیں، ہمارے دل بلائنڈ نہ ہو جائیں. آمین.